بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخواص جو رسالہ ہے نا، اس کی حدیث نمبر 23، اس باب میں 15 نمبر درس میں ہم پڑھنے والے ہیں الموعظۃ الشدیدہ للقلب بقراءۃ سورۃ قاف۔ سورہ قاف کے ذریعے، یعنی اس کے پڑھنے کے ذریعے سے دل کے لیے خوب نصیحت کا حاصل کرنا، شدید نصیحت، شدت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو نصیحت ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا اثر ڈالنے کے لیے سورہ قاف کا پڑھنا، یعنی سورہ قاف کا پڑھنا یہ دل پر خود ہی اثر کرتا ہے، کیونکہ اس میں خاص باتوں کا ذکر ہے۔ یہاں سے سند محترم حضرات دیکھیں، وبسند المتصل منا قال اخبرنی الشیخ زہیر الشاویش، یہاں سے سند ہے۔ آگے امام مسلم رحم اللہ تک سند ہے، دیکھیں پھر آگے جو ہے یہ حدیث جو ہے کس سے روایت ہے؟ ام ہشام صاحبہ سے روایت ہے۔ ام ہشام صاحبہ کیا فرماتی ہیں؟ عن ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان، ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان سے روایت ہے، بن النعمان قالت، ام ہشام صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لقد کان تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتین او سنتا و بعض سنہ۔ یہ صاحبہ کیا فرماتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور اور ہمارا جو تنور تھا، تندور جس کو آپ لوگ بولتے چولہا، جس پر یا جس میں کھانا روٹی وغیرہ خبوز لوگ پکاتے ہیں، کہ وہ ہمارا ایک تھا اور یہ قریب بھی تھا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں جو خطبہ دیتے تھے نا، وہاں سے خطبہ سنا جا سکتا تھا۔ تو وہ صاحبہ فرماتی کہ سورہ کہف مجھے اس وجہ سے یاد ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو جب خطبہ دیتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو اسی سے مجھے یاد ہو گئی۔ خطبہ تقریر کو بولتے، عربی میں خطب یخطب، خطبہ، خطیب مقرر کو بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو عجم کے علاقے ہیں نا، اس میں لوگوں کی فائدے کے لیے خطبے سے پہلے بیان کے طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، احادیث وغیرہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ جو ہے لوگوں کی فائدے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان ہو جاتی ہے نا، تو اذان کے بعد جو خطبے دیے جاتے، دو خطبے، وہی اصل خطبے ہیں۔ اور عرب میں آج تک یہی ہے، کیونکہ ان کو کسی اور زبان میں سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، اپنی عربی ہیں، بس وہی دو خطبے ان کے لیے بیان کافی شافی ہیں۔ تو یہ صاحبہ کیا فرماتی؟ قالت لقد کان تنورنا، کہ ہمارا تنور، تنور کس کو کہتے؟ تندور، تنور کو بولتے، و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تنور تھا، واحدا، یہ ایک تھا، ایک تنور میں 1-2 سال تک یا 1.5 سال تک یا 2 سال تک ہم اس میں پکاتے رہے۔ سنتین، 2 سال تک وہی چلتا رہا، اس سنتن و بعض سنہ، اور 1.5 سال اس سے کچھ کم زیادہ۔ وما اخذت قاف والقرآن المجید، اور میں نے نہیں لی یہ قاف والقرآن المجید والی صورت، میں نے نہیں لی، یعنی میں نے حفظ نہیں کی، یعنی میں نے یاد نہیں کی، مگر اس طور سے الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے میں نے یاد کی۔ اخذ کا کیا معنی ہے عربی میں؟ پکڑنا، مراد یہاں پر کیا ہے؟ یاد کرنا۔ یقرأها کل یوم جمعۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت ہر جمعے کے دن پڑھتے تھے، اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ سناتے تھے، تقریر کرتے تھے۔
آگے ہے النجات من العذاب بالمداومت علی قراءت سورة الملک. اس باب میں کیا بات ہے اس چیپٹر میں کہ عذاب سے نجات حاصل کرنا سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھنے کے ذریعے. النجات نجات حاصل کرنا، بچاؤ حاصل کرنا، من العذاب عذاب قبر سے اور آگے کے عذاب سے، بالمداومت ہمیشگی کرنے کے ذریعے، پابندی کرنے کے ذریعے، اعلی قراءت سورۃ الملک سورہ ملک کو پڑھتے ہوئے. یہاں سے سند 24 نمبر حدیث ہے، یہ سند نیچے جا رہی ہے. یہاں پر جو حدیث ہے نا روایت اس میں کس سے ہے؟ عن عاصم ابن ابی النجود عن زر ابن حبیش عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی کہ یوت الرجل فی قبرہ، کہ قبر میں جب آدمی دفن کیا جائے نا تو اس کے پاس قبر میں آیا جائے گا. یوتا الرجل کا ایک معنی ہے کہ آدمی لایا جائے گا، یعنی آدمی کے پاس عذاب کے جو فرشتے ہوں گے یا عذاب جو ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا، آئے گا. اور اس طرح سوال کرنے والے جو فرشتے منکر نکیر تو اسے بھی حاضر ہوں گے ہر کسی کے پاس. تو آدمی کے پاس آیا جائے گا یا آدمی کو لایا جائے گا قبر میں، فیوتا رجلاہ، اس کے پاؤں کی طرف سے اس پر عذاب حملہ ور ہونا چاہے گا. فیقولان، وہ کہیں گے کہ لیس لکم علی ما قبلنا سبیل، کہ ہماری طرف سے آپ حملہ ور نہیں ہو سکتے. لیس لکم نہیں ہے تمہارے لیے، علی ما قبلنا، اس طرح بھی پڑھتے ہیں لوگ کہ ہماری جانب سے، سبیل کوئی راستہ. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کا راستہ ادھر سے نہیں ہے، نہیں جا سکتے آپ، تو اس طرح سے کہیں گے کہ لیس لکم علی ما قبلنا سبیل، ہماری جانب سے آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں. کیوں؟ کان یقرأ علینا سورۃ الملک، کہ یہ ہم پر سورہ ملک پڑھتے تھے. مانا سورہ ملک پڑھتے تھے یہ آدمی تو سورہ ملک پڑھتا تھا نا، اس کا پورا بدن جسم محفوظ ہے. ثم یوتا جوفہ، یا جوفہ بھی پڑھ سکتے، جوفہ پڑھ لینا ہے فائل کے طور پر. ثم یوتا جوفہ، پھر پیٹ کی طرف سے حملہ ہوگا. ثم یوتا، پھر آیا جائے گا یا آ جائے گا پیٹ کی طرف سے، جوف منا پیٹ. فیقول، تو وہ کہے گا کہ نہیں کہاں سے جا رہے، لیس لکم علی سبیل، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ادھر سے، ہمارے اوپر، میرے اوپر سے آپ نہیں گزر سکتے. قد کان وعا فی سورۃ الملک، کس نے سورہ ملک یاد کیا تھا. جو پیٹ، سینہ وغیرہ یہ تمام جگہ اس کو جوفا بول سکتے، کیونکہ اس نے دل میں سورہ ملک محفوظ رکھا تھا، پیار کرتا تھا، اس سے پڑھتا بھی تھا. وعا میں نے یاد کیا تھا، وعا یعیم یاد کرنے کو بولتی، وعی. ثم یوتا من رأسه، پھر سر کی طرف سے آئے گا، حملہ ور ہوگا، سر کی طرف سے آئے گا یا آیا جائے گا یا لایا جائے گا. فیقول، اس سر سے جواب اس کو ملے گا، کہے گا، فیقول کہے گا، لیس لکم علی ما قبلی سبیل، علی ما قبل سبیل، کہ آپ کے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. لیس منا نہیں ہے، آج کل عرب لوگ لیس بولتے، لیس. کان یقرأ فی سورۃ الملک، یہ تو سورہ ملک پڑھتا تھا کیونکہ منہ جو ہے وہ سر کے اندر ہے، اعضائے خاصہ جو ہے نا، حواس خمسہ اور اس طرح سے اعضائے ظاہرہ وغیرہ سب جو قیمتی اعضاء ہے وہ کیا ہے، سر میں ہے. قال عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا، جب یہ بات کی اس کے بعد فرما رہے تھے کہ فہی المانعہ، یہ سورہ ملک جو ہے عذاب سے روکنے والی ہے. مانع مانا مانع ہے، رکاوٹ ہے. تمنع عذاب القبر، یہ عذاب قبر کو روکتی ہے. وہی فی التورات، یہ تورات میں بھی ہے، یعنی تورات میں بھی تھی. هذه سورۃ الملک، یہ سورہ ملک ہے. من قرأها فی لیلۃ، اگر کوئی رات کو اسے پڑھے، اکثر و اطیب، بہت اور بہتر ہے. اکثر
بہت ہے، وہ اطیب بہتر ہے۔ یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ حادی سورۃ الملک، سورہ ملک من قرأ فی لیلہ، جو رات کو پڑھے گا نا پڑھ لے، اکثر اس نے بہت کیا، واطیب اور اچھے کیا، مگر یہ پر آپ خبر ہی بنا دے، مبتدا خبر۔ یہ سورہ ملک ہے، جو اسے پڑھے گا نا رات کے وقت بہت بہتر ہے، رات کو پڑھنا بہتر ہے نا، رات کو آپ پڑھ لے، شام کے بعد سے کسی بھی وقت تک آپ فجر تک پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو خواص ہے نا اس کی، کوئی خاص خواص جو ہے وہ رات کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔